بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اسی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر بلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور صداقت کے ہر طرف چرچے تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا سے متاثر ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، میں غریب آدمی ہوں، قحط سالی کی وجہ سے مال ختم ہو رہا ہے، حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے، کوئی ذریعہ نہیں کہ اپنا گزارا کر سکے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے۔ عرب کی ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد اپنا تجارتی سامان شام فروخت کے لیے بھیجتی ہیں۔ جو ان کا مال لے جا کر فروخت کرتا ہے وہ خاتون اس شخص کو اچھی اجرت دیتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ تم اس مرتبہ ان کا مال فروخت کے لیے ملک شام لے جاؤ، مجھے یقین ہے تمہیں ان سے اچھی اجرت ملے گی۔ تمہاری دیانتداری سے وہ خاتون یقیناً متاثر ہوں گی۔ میں جانتا ہوں کہ ملک شام کا سفر تمہارے لیے خطرناک ہے کیونکہ یہودی تمہارے دشمن ہیں، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ان کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ محترم خاتون خود کسی کو میرے پاس بھیج دے، کیونکہ ان خاتون کو ایک قابل اعتبار شخص کی ضرورت تھی۔ اور پورے مکہ میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کا چرچا تھا۔ ان کی بات سن کر ابو طالب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے اگر تم خود نہ گئے تو کہیں وہ اپنی تجارت کا معاملہ کسی اور سے طے نہ کر لیں۔ اگر ایسا ہوا تو بہت پریشانی ہو جائے گی، کیونکہ ہماری نہ تو کوئی تجارت ہے اور نہ ہی کاروبار، اور قحط کی وجہ سے مال و اسباب ختم ہو رہا ہے۔ یہ بات کہہ کر حضرت ابو طالب خاموش ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ حضرت خدیجہ ان کے پاس کسی کو بھیج دیں گی، اور یہی ہوا۔ حضرت خدیجہ کے بلانے پر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سن رکھا ہے، مکہ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا پاکیزہ کردار، امانت دار اور صادق اور کوئی نہیں۔ مزید فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال لے جا کر شام میں فروخت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہتر کردار کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کے مقابلے 2 گنا معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات منظور کر لی۔ گھر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات اپنے چچا کو بتائی۔ حضرت ابو طالب نے ساری بات سن کر فرمایا کہ بے شک یہ رزق اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے تجارتی سامان کے ساتھ ان سے رخصت لی۔ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا اور اسے تاکید کی کہ وہ کسی بھی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے بھی قافلے والوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شروع کرتے ہی اللہ پاک نے اپنے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بادل کا سایہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام پہنچ کر بصرہ کے بازار میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام کیا۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو باہر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے۔ میسرہ نے بتایا کہ یہ مکے کے رہنے والے ہیں اور قبیلہ قریش سے ہیں۔ اس راہب نے کہا کہ اس درخت کے سائے میں ہمیشہ نبی ہی بیٹھتا ہے۔ راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا اس شخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ غلام نے جواب دیا، ہاں بالکل۔ نستورہ نے بتایا کہ یہ وہی نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کاش میں ان میں وہ زمانہ پا سکتا جب ان کا آخری نبی ہونے کا ظہور ہوگا اور جب انہیں نبوت ملے گی۔ وہ راہب آہستہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دے کر بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ پاک نے تورات میں فرمایا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ شخص ہیں جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں، بس ایک آخری نشانی باقی ہے۔ پھر اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹا سکتے ہیں؟ نبی کریم نے کپڑا ہٹایا تو وہ مہر نبوت چمک رہی تھی۔ راہب نے مہر نبوت چوم کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ راہب کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی کہ اس درخت کے نیچے نبی ہی بیٹھ سکتا ہے، وہ جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہوگا، قیامت میں شفاعت اور حوض کوثر والا ہوگا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہی ہیں۔ اس طرح وہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف لے گئے، اپنا مال فروخت کیا اور کچھ اشیاء خرید لی۔ بازار میں ایک شخص سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لات اور عزا کی قسم کھائیں جو کفار کے بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی ان بتوں کی قسم نہیں اٹھائی۔ یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک گیا اور میسرہ سے اکیلے میں کہنے لگا کہ بلا شبہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تجارت میں 2 گنا منافع ہوا، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ظاہر ہوئی۔ تمام سفر میں 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ واپسی پر حضرت خدیجہ کے 2 اونٹ بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ بہت آہستہ چل رہے تھے اور میسرہ قافلے میں سب سے پیچھے رہ گیا۔ اونٹوں کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی تو میسرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے میں آگے چل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بات سن کر اونٹوں کے پاس جا کر ان کا معائنہ کیا اور ان پر کچھ پڑھ کر دم کیا۔ جلد ہی اونٹ صحت یاب ہو کر پھرتی سے چلنے لگے۔ میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات اور معجزات دیکھ کر ان کے کردار کا قائل ہو گیا۔ قافلہ مکہ پہنچا تو حضرت خدیجہ دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر قافلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان پر 2 فرشتے مسلسل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگیں کہ میسرہ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیچھے اونٹوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جا کر میسرہ کو لے کر آئیں۔ حضرت خدیجہ دراصل دوبارہ وہی نظارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کو لے کر آئے تو حضرت خدیجہ نے میسرہ سے اکیلے میں فرشتہ کے متعلق پوچھا۔ میسرہ نے بتایا کہ وہ فرشتے تمام سفر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے، ساتھ ہی راستے میں راہب، پھر وہ بازار والا جھگڑا اور اونٹ والا واقعہ بتایا۔ حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی۔ میسرہ نے انہیں مزید بتایا کہ تجارت میں 2 گنا منافع ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ نے حضور کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طے شدہ معاوضے سے 2 گنا دیا، حالانکہ پہلے ہی 2 گنا دینے کی بات طے ہو چکی تھی۔ اس تمام واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بات کی۔ ان کی باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ اگر یہ تمام باتیں سچ ہیں تو محمد ہی اس امت کے نبی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کو کتابوں کا علم تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ دنیا اسی نبی کا انتظار کر رہی ہے، یہ زمانہ اسی نبی کا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بار تجارت کے لیے بھیجا۔ حضرت خدیجہ ایک پاکیزہ کردار کی خاتون تھی اور ابھی تک کسی نوجوان کا پیغام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ کو لوگ قریش کی سیدہ کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد متاثر ہو کر ایک خاتون نفیسہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر نفیسہ نے پوچھا کہ اگر قریش کی ایک پاکیزہ اور مالدار خاتون خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کر لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے وہ خاتون؟ نفیسہ نے کہا، سیدہ خدیجہ بنت خویلد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں کر دی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ کے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ کی تیسری شادی تھی۔ روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ان کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب نے پڑھوایا تھا۔